کے علماء وہ بھی دجال کو بہت فالو کریں گے، حدیث میں آتا ہے، اس لیے بہت بڑا فتنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے اہل علم ہی ڈرتے ہیں۔ سورۃ الفاتر آیت نمبر 28۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح سے نہیں اٹھائے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، بلکہ وہ علماء کو موت دے کر علم کو اٹھا لے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، اس لیے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 100۔ اور امام ابو بکر ترتوشی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں کی بربادی کبھی بھی علماء کے ہاتھوں نہیں ہوتی، بلکہ جب علماء رخصت ہو جاتے ہیں اور جاہل فتوے دینے لگ جاتے ہیں تب لوگ برباد ہوتے ہیں۔ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ ابو داؤد حدیث نمبر 3641۔ ناظرین کرام، اہل علم کی فضیلت پر قرآن و سنت کے بہت سے دلائل ذکر کیے جا سکتے ہیں، لیکن عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ہمارے معاشرے میں نت نئے فتنے آتے رہتے ہیں اور ان فتنوں سے علماء کرام ہی لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، اور یہ ان کی ذمہ داری بھی ہے کیونکہ وہی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں۔ تو جو لوگ فتنے باز ہوتے ہیں وہ ٹارگٹ ہی علماء کو کرتے ہیں اور عوام کا تعلق علماء کرام سے توڑنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض فتنے باز لوگ حدیثیں گڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتے ہوئے انہیں ذرا سے بھی شرم و حیا اور خوف نہیں آتا۔ انہی فتنے بازوں میں سے ایک فتنہ یوتھ کلب کا بھی ہے، جو نوجوانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ہوائے نفس کا پیروکار بنانا چاہتے ہیں، اور ان کے اس مقصد میں سب سے بڑی رکاوٹ علماء کرام ہیں، تو ان سے عوام کو دور کرنے کے لیے حدیثیں گڑھنا شروع کر دیں کہ علماء ہی سب سے زیادہ دجال کی پیروی کرنے والے ہوں گے، اس لیے علماء کرام سے دور رہیں۔ آپ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ اس وقت مسلمانوں میں کون اس کو فالو کرے گا، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ سب سے پہلے لبیک کہنے والے، ان میں دو لوگ ہیں، دو گروہ ہیں، ایک اینڈ میں نکلیں گے اور ایک سب سے پہلے۔ ایک علماء امت مسلمہ کا، ایک عورتیں۔ یہ دو گروہوں کا خاص ذکر آتا ہے حدیث میں۔ جہاں تک بات ہے علماء کی، تو ہمیں یہ رائٹ نہیں ہے کہ ہم علماء کو اس پہ پرکھیں، لیکن میں نے آپ کو حدیث سنا دیا کہ امت مسلمہ کے علماء وہ بھی دجال کو بہت فالو کریں گے، حدیث میں آتا ہے، اس لیے بہت بڑا فتنہ۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس شخص نے بھی مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3۔ لیکن یہ لوگ جو دین اسلام کی بنیادوں سے جاہل ہیں اور چل پڑے امت کی اصلاح کا بیڑا اٹھانے، تو جب جہالت کی بنیاد پر اصلاح کرنا چاہیں گے تو وہ اسی طرح اپنا بھی اور امت کا بھی بیڑا غرق ہی کریں گے۔ اس لیے امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جس کسی نے بھی جہالت کی بنیاد پر کوئی عمل کیا تو اس نے اصلاح سے بڑھ کر فساد برپا کیا۔ اور آخر میں علماء کی طرف رجوع کی اہمیت کے متعلق امام مقبل بن ہادی الوادعی رحمہ اللہ کا کلام شامل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں منذ ترك الناس العلماء والرجوع إلى العلماء تخبطوا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم والأمر هم العلماء والأمراء العقلاء الصالحون. وقارون عند أن خرج على قومه في زينته ماذا قال أهل الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. العلماء يضعون الأشياء مواضعها
أو مواضعها. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إن في ذلك لآيات للعالمين. إنما يخشى الله من عباده العلماء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أو الثوريون يرفعهم درجات. الثوريون أصحاب الثورات والانقلابات يرفع الله العلماء درجات. نعم إخواني في الله. حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سئل متى الساعة، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، قال له: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.